السلام علیکم جی۔ 24 فروری 2021 تمام ساتھی ایک تو اس ویڈیو کو شیئر کرتے تاکہ تمام ملازمین تک پہنچ سکے۔ ریحمان باجوہ آپ کا دوست، آپ کا بھائی، بہت سے ریومرز اور میسیجز اس حوالے سے آ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، منگل کو ہونا تھا، پیر کو ہونا تھا، یا کس ڈیٹ کو نوٹیفیکیشن ہونا تھا، ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکا۔ ایک دفعہ پھر اس میسیج کو آپ شیئر کریں تاکہ ہر ملازم تک یہ پہنچ سکے۔ دیکھیں، نوٹیفیکیشن کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، سمری ہم نے موو کروا دی تھی اور پروٹیسٹ کو ہم نے وائنڈ آف کیا تھا، اور پروٹیسٹ وائنڈ آف کرنے کا مطلب یہی تھا کہ سمری موو ہو چکی ہے، اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ سمری کیبنٹ میں گئی، ایجنڈا اس کا مؤخر ہوا، ایک دن بعد میرے خیال میں یا 2 دن بعد دوبارہ میٹنگ اس کی ہیلڈ ہوئی اور کیبنٹ نے اس کی منظوری دے دی۔ ہر چیز کا ایک پروسیجر، ایک طریقہ ہے، تمام سرکاری ملازمین ہیں وہ جانتے ہیں کہ منٹس اس کے جو ہے کیبنٹ نے ایشو کرنا تھے، 2-3 دن انہوں نے لیے، منٹس فائنانس ڈویژن میں آئے، نوٹیفیکیشن فائنانس ڈویژن سے جاری ہونا ہے۔ فائنانس ڈویژن نے سی جی اے کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کو ایک لیٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 18 ادارے تو ہم نے مینشن کیے ہیں ایز اے سپیسیمم، جو ہمیں پتہ ہے، میک شور کریں کہ کون کون سے ادارے رہتے ہیں۔ کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کے نیچے آڈیٹر جنرل آف پاکستان AGPR آتا ہے۔ انہوں نے لیٹر ان کو بھیجا ہے AGPR کو، سی جی اے نے، اور ان کو ڈائریکشن دی تھی کہ 24 تاریخ تک جو ہے ہمیں رپورٹ دیں، کیونکہ فائنانس ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کرنا۔ AGPR میں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ سو ایک آدھ دن کے اندر جو ہے یہ ڈیٹیل جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ایکسٹرا پرکس اینڈ پریولیجز لے رہے ہیں، کچھ ڈپارٹمنٹس کا میں نے مینشن کیا تھا، میں نام نہیں لوں گا، ساتھیوں کی کالز آ رہی ہیں کہ باجوہ صاحب آپ نے ہمارے ادارے کا نام لے لیا۔ تو دیکھیں، جو ادارے مراد لے رہے تھے ان کو پتہ ہے، اور AGPR اس کی ڈیٹیل بھی دے دے گا۔ تو یہ اسپیسیفکلی الاؤنس ان اداروں کا ہے جو پرکس اینڈ پریولیجز نہیں لے رہے تھے۔ کچھ افواہیں یہ اڑائی جا رہی ہیں کہ یہ بہت لیمیٹڈ لوگوں کے لیے ہے اور یہ معاملات ہیں، بالکل یہ ریلیف بہت لیمیٹڈ لوگوں کے لیے ہے، اور ان لیمیٹڈ لوگوں کے لیے ہے جو ایکسٹرا الاؤنسز نہیں لے رہے تھے، سنگل تنخواہ میں یا اس سے بھی نیچے جو ہے کام کر رہے تھے، 110% یا 300% تک جو ایک ایوریج ہے اس سے کم لے رہے تھے۔ تو یہ بالکل بہت تھوڑے لوگوں کے لیے ہے، مگر اس میں ٹیچرز بھی آتے ہیں، فارماسیوٹک میڈیکل کے وہ لوگ بھی آتے ہیں جو نہیں لیتے۔ اچھا، کچھ ساتھی جو سول ڈیفنس کے ہیں، جو آرمی میں تو ہیں مگر UDC LDC ہیں، ان کو وہ ایکسٹرا الاؤنسز نہیں مل رہے، کمیٹی بنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آئیں گے۔ تمام وہ ملازمین جو ڈبل تنخواہ نہیں لے رہے ہیں یا ایکسٹرا الاؤنسز پرفارمنس کے نام پہ نہیں لے رہے ہیں، یہ الاؤنسز، یہ ڈیٹیل ایک آدھ دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ شیئر ہو جائے گی۔ فائنانس ڈویژن کے ساتھ AGPR CGA کو بھیجے گا، بلکہ انہوں نے تو ڈائریکٹ کہہ دیا کہ فائنانس ڈویژن ریگولیشن ونگ کو بھیجے، تو اب وہ روٹ بھی نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، بہت سے ساتھیوں کو بے چینی اور بے صبری ہے اپ گریڈیشن کے حوالے سے، تو ان سے میری درخواست ہے کہ ہم لوگ لوپ میں ہیں، رابطے میں۔ یہ جو کیبنٹ کا ایجنڈا تھا اس میں صرف فائنانس ڈویژن کو مینشن کیا گیا تھا، فائنانس ڈویژن نے انفارم کر دیا ہے کیبنٹ کو۔ اس لیٹر کے بعد یہ لیٹر جو AGPR سے آئے گا، فائنانس کو انٹیمیٹ کر دیا جائے گا کہ کون کون سے ادارے ہیں۔ 1-2 روز میں ایک تو نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، اس نوٹیفیکیشن میں یا علیحدہ سے، اچھا وہ جو نوٹیفیکیشن ہوگا اس میں بڑا کلیئر کٹ ہمارا ایگریمنٹ میں مینشن ہے، ایگریمنٹ جو ہم نے کیا ہے کہ صوبوں کے حوالے سے ڈائریکشن جائے گی۔ صوبوں کے بہت سے ساتھی اس حوالے سے کہہ رہے ہیں وفاق کا ہو گیا صوبوں کا رہ گیا، وفاق کا ہو گیا صوبوں کا رہ گیا، تو جو نوٹیفیکیشن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہوگی پروونسز کے حوالے سے۔
جس طرح سے بجٹ کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے تو صوبے آٹومیٹکلی اس کو اپنے بجٹ میں اڈاپٹ کر لیتے ہیں، بٹ یہاں سے انشاءاللہ تعالی نوٹیفیکیشن میں ڈائریکشنز جائیں گی۔ اپگریڈیشن فائنینس ڈویژن جیسے ہی یہ نوٹیفیکیشن کرے گا، اس کا ڈائریکشن جاری کر دے گا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو بھی اپنا کارروائی ہے اس حوالے سے اپگریڈیشن کے حوالے سے اس کو سٹارٹ کرے گی، بٹ یہ امپلیمنٹ 1 مارچ سے ہی ہوگا۔ 10-15 دن اس میں بے شک لگ بھی جائیں گے اپگریڈیشن کے، میں میکسیمم ڈیز کی انشاءاللہ تعالی بات کر رہا ہوں اس سے پہلے، بٹ یہ ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر کے ملازمین کو میسیج ہے کہ دکانداروں سے بچیں، خاص طور پہ ان دکانداروں پہ آپ نظر رکھیں گے۔ جتنی بھی یونینز ایسوسی ایشنز ہیں، میں کسی کے پاس نہیں گیا، کسی کو آن بورڈ نہیں کر رہے، آپ لوگ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں۔ وہ لوگ جو 6 اکتوبر کو نہیں آئے تھے، انہوں نے اپنی علیحدہ سے دکان کھولی تھی 14 اکتوبر کو، اور پھر دوبارہ سے ان کو ایک موقع دیا ہم نے، جو بھی معاملات تھے 10 فروری کے حوالے سے انہوں نے علیحدہ سے دکان کھولی اور اعلان کیا کہ وہ 10 تاریخ کو نہیں آ رہے، جو بھی معاملات ہیں۔ لیٹر بازیاں پچھلے 3 سال سے فیس بک پہ موجود ہیں، ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں سے کتنے مطالبات انہوں نے پورے کروائے ہیں، اور مطالبات کی عدم منظوری کی صورت میں انہوں نے ملازمین کے لیے کیا کیا ہے۔ خاص طور پہ میسیج ہے وفاقی ملازمین کے لیے جو اپگریڈیشن کا انتظار کر رہے ہیں، کہ آپ کے لیے میں اس شخص کا نام نہیں لینا چاہتا جو لیٹر بازی کے اندر بہت ماہر ہے، لوگوں کو ساتھ رکھتا ہے اور بائی پاس کر کے اکیلا مذاکرات کی ٹیبل پہ جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مسجد میں بیٹھ کے ویڈیو جائے گی نیکسٹ، یا قرآن پہ ہاتھ رکھا جائے گا اور اصلیت رکھی جائے گی، اور اگر ملازمین سے اس شخص کو ذرا سی بھی ہمدردی ہے جو ایپکا کا اپنے آپ کو مرکزی صدر کہلواتا ہے، تو وہ مسجد میں بیٹھے گا اور بیٹھ کے بات ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ اس نے اپنے اتحادیوں کو کب کب کہاں پہ بائی پاس کیا۔ 3 دفعہ تو میرے ساتھ یہ کام کر چکے ہیں شخص، مگر اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا بڑا احسان، آپ تمام ملازمین کی دعائیں تھی کہ ہم اس شخص سے بچے، اور آپ کو آپ کا حق لے کے دیا۔ ایپکا کے مرکزی صدر حاجی ارشاد کی بات ہو رہی ہے، نام لینا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ کلرک برادری کا بہت اہم کردار ہے، سر آنکھوں پہ ہیں، اور یہ اپگریڈیشن کی جو بات ہو رہی ہے، وفاق کے بھی تمام کلیریکل سٹاف کی بات ہو رہی ہے۔ جو 25% ریلیف ملے گا، یہ کلرک برادری اس سے مستفید ہوگی۔ ایپکا کے 2 دھڑے اور بھی ہیں جو مضبوط ترین ہیں، جس میں مرکزی صدر فضل غفار بادشاہ اور ان کے جنرل سیکرٹری رانا اقبال نون صاحب، اور پنجاب کے ان کے صدر سلطان مجددی صاحب ہیں۔ دوسرا دھڑا بنارس خان جدون مرکزی صدر، مرکزی جنرل سیکرٹری ان کے جو ہیں خالد جاوید سنگھیڑا صاحب ہیں، اور صوبائی صدر میرے خیال پنجاب کے ان کے ظفر صاحب ہیں۔ یہ ملازمین سے ہمدردی بھی رکھتے ہیں، ملازمین کے بہتر کاز کے لیے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم پہ یہ اکٹھا ہوئے، اور بہت بڑا کردار ہے یہ والا ریلیف دلانے میں ایپکا کے ان دھڑوں کا، ٹیچرز ایسوسی ایشنز کا، پنجاب ٹیچرز ایسوسی ایشن ہو یا بلوچستان سے حبیب الرحمان مردانزئی ہوں، لیڈیز ہیلتھ ورکرز ہوں یا انجینئرز ہوں، پوسٹ آفس کے ملازمین ہوں یا اسلام آباد بھر کی تمام تنظیمیں ہوں، تمام تنظیموں کا بہت کردار رہا ہے۔ ان وارداتیوں سے بچیں آپ لوگ۔ ابھی پھر لیٹر ایک میری نظروں سے گزر رہا تھا کہ یہ ایپکا کے مطالبات منظور نہ ہوئے،
ایپکا بنارس خان جدون کی شکل میں بھی موجود ہے اور فضل غفار باچا صاحب کی شکل میں بھی موجود ہے۔ اس شخص نے ایپکا کو اور ملازمین کو جتنا نقصان پہنچایا ہے شاید ہی کوئی پہنچا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ 10 تاریخ کو بائی پاس کر کے 15 تاریخ کو کچھ لوگ آئے آل امپلائز پینشنر تحریک کے حوالے سے، پاکستان کی سب سے بڑی تنظیم اگر میں نہ کہوں تو غلط ہوگا، وابڈا کی ہائیڈرو یونین۔ 1 مہینہ پہلے ہم نے ان سے رابطہ کیا تھا کہ خدارا آپ آئیں، مگر یہ اپنی الگ شناخت رکھنا چاہتے تھے اور سب کچھ ہے۔ اس پروگرام میں آخری دن یہ شرکت انہوں نے کی۔ اگر یہ پہلے سے شامل ہوتے اس ملازمین کے کاز کے لیے تو معاملات کہیں سے کہیں پہ جا سکتے تھے۔ ملازمین کے لیے ایک دفعہ پھر میسیج کو شیئر کریں، تھوڑا سا آپ لوگ انتظار کریں، چیزیں پروسیس میں ہیں انشاءاللہ تعالی، اور چھننی سے ہم لوگ اس کو فلٹر کر کے صرف جو ڈپرائیوڈ امپلائیز ہیں انشاءاللہ تعالی ان کے لیے نوٹیفیکیشن ہوگا، پروونسز کے حوالے سے بھی ہوگا۔ اپ گریڈیشن سے بالکل رابطہ ہے، اپ گریڈیشن بھی ہوگی، 1 مارچ سے ہوگی۔ ملازمین تسلی رکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کا حق آپ کی دہلیز پہ ملے گا۔ اپنے آپ کو متحد رکھیں، رابطے میں رہیں، یونائٹڈ رہیں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے نہیں لگتا کہ نیکسٹ کال کی نوبت آئے گی۔ بجٹ کے حوالے سے ہم مشاورت کے ساتھ چارٹر آف ڈیمانڈ بنائیں گے، مختصر مگر جامع چارٹر آف ڈیمانڈ ہوگا، اور آپ سے وعدہ ہے، پہلے بھی وعدہ کیا تھا، ابھی آپ سے پھر وعدہ ہے کہ یہ جو مختصر اور جامع چارٹر آف ڈیمانڈ ہوگا اس میں پینشنرز بھی ہمارے ہوں گے۔ ہاؤس ریکوزیشن کے حوالے سے جو ہے، جو 4-5 سالوں سے چارٹر آف ڈیمانڈ ورکی طور پہ تو چلتا آ رہا ہے، عملی طور پہ کام نہیں کیا گیا، یہ ہم رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کو اپروو بھی کروائیں گے۔ تیاری رکھیں، اپنے آپ کو متحد رکھیں۔ تمام ساتھیوں سے معذرت ہے کہ میں فرداً تمام ساتھیوں تک ابھی تک نہیں پہنچ سکا۔ بہت سے ساتھی کالز کر رہے ہیں، میں کالز نہیں لے پا رہا۔ ہزاروں کے حساب سے میسیجز ہوتے ہیں اور سینکڑوں کے حساب سے کالز ہوتی ہیں، تو میں معذرت کے ساتھ کال نہیں لے پا رہا، مگر فرداً جو کالز آتی ہیں میں بالکل لے رہا ہوں۔ ہر بندے کا میسیج جو نظروں سے گزر رہا ہے لوپ میں ہے، جو ڈیڈ کیڈرز ہیں وہ بھی، اور ٹیکنیکل پوسٹیں جو ہیں انشاءاللہ تعالی ان کے حوالے سے بھی ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے۔ 1 گو کے اندر سارے کے سارے ہم کروائیں گے۔ کسی بھی محروم طبقے کو یہ ذہن میں رکھیں، خواہ ڈیفینس میں ہے یا سویلین میں ہے، ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے آپ کو متحد رکھیں، یونائٹڈ رکھیں۔ حسد اور رشک میں بہت باریک لائن ہے، خدارا رشک کر لیں، حسد کے لیے نہ جائیں۔ کوئی ہم کسی تنظیم میں جا کے اپنا عمل دخل نہیں کر رہے ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں۔ اپنے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوں، آپ لوگ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، قیادت دیکھیں اپنے اپنے اداروں میں کس شخص کا کیا کردار رہا ہے اور کتنا رہا ہے۔ اگر کردار نہیں رہا، اتنے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے تھے، یہ تمام معاملات آپ کو لاعلم رکھا گیا یا کوئی علیحدہ تاریخ پہ آیا ہے، تو کنارہ کشی اختیار کریں، خود سے آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو یونائٹڈ رکھیں، ایک اسٹرینتھ بنائیں، اپنے آپ کو منظم رکھیں۔ یقین مانیں کسی یونین ایسوسی ایشن کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر پاکستان بھر کا ملازم اکٹھا ہو کے یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے تو کسی یونین ایسوسی ایشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، مگر اتفاق بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی یونین ہے، رجسٹرڈ ہے، ایسوسی ایشن ہے، رجسٹرڈ ہے، اور اتفاق نہیں ہے اور لیڈرشپ بکی ہوئی ہے، تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مگر لیڈرشپ ٹھیک ہے اور رجسٹرڈ نہیں بھی ہے تو یو مسٹ بلیو، آپ یونائٹڈ ہے تو آپ کا حق آپ کو ضرور ملے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جو واردات یہ ہیں
ان کا محاصرہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. آپ کے حقوق کا دفاع انشاءاللہ تعالی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے اسلام آباد میں موجود ہوں. اسلام آباد کی جو یونینز ایسوسی ایشنز ہیں، کل جو ہمارے ساتھ سی ڈی اے لیبر یونین ہے، ان کے آفس کا الیکشن آفس کا افتتاح انشاءاللہ تعالی G7 میں، ادھر بھی ہم نے جانا ہے. جو یونینز ایسوسی ایشنز ہمارے ساتھ تھی، سر دھڑ کی بازی لگائیں گے ان کے لیے ہم، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے حق آپ تک پہنچا ہے. تو تمام ساتھی تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. جو غلط خبریں پھیلا رہے ہیں یا دکاندار کسی ایس او کے پاس جا کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں بیٹھ رہے ہیں کہ جی نوٹیفیکیشن ہم لینے کے لیے آئے ہیں یا کچھ ہیں، آپ لوگ پروٹیسٹ میں نہیں تھے. آپ لوگوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا، تو کس منہ سے آپ لوگ لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے یا وہ کریں گے؟ ملازمین کو ان کا حق دلوانے والے بیٹھے اور انشاءاللہ تعالی دلا کے رہیں گے. رستہ ہم نے دیکھ لیا ہے، حوالات کا بھی اور جیل کا بھی، اور کسی صورت میں پہلے بھی کہا تھا قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، آئندہ بھی نہیں کریں گے. آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ. آپ لوگ متحد رہے اور اکٹھے رہے، اسی طرح متحد اکٹھے رہیں. آپ کا حق انشاءاللہ تعالی آپ کو پہنچے گا. بہت شکریہ.